آج کی ویڈیو میں ہم کو عائلہ ملک کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ عائلہ ملک کون ہیں، ان کا نواب آف قلعہ باغ سے کیا تعلق ہے، بہن بھائی کتنے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ صاحبہ کتنی پڑھی لکھی ہیں، ان پر جعلی ڈگری کا مقدمہ کیوں چلا، ان کی اصل تعلیم کیا ہے، شادی کس سے ہوئی، اولاد کتنی ہوئی، ان کے شوہر ان پر تشدد کیوں کرتے تھے، ان کی عمران خان سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی، اور پھر محبت سے بریک اپ تک مکمل داستان آپ کو سنائیں گے۔ عمران خان اور عائلہ کی آڈیو لیک میں کیا نازیبہ گفتگو ہوئی، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: عائلہ ملک کے والد کا نام ملک اللہ یار خان تھا۔ ملک اللہ یار خان قلعہ باغ کے مشہور نواب ملک امیر محمد خان کے بیٹے تھے۔ نواب امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر رہے اور ایوب خان کے دور میں سب سے طاقتور جاگیردار اور سیاستدان سمجھے جاتے تھے۔ ذرائع کے مطابق نواب امیر محمد خان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے ملک مظفر خان تھے، دوسرے نمبر پر ملک اللہ یار خان اور تیسرے نمبر پر ملک اسد خان، یعنی عائلہ ملک نواب آف قلعہ باغ کی پوتی تھی۔ ملک اللہ یار خان خود بھی سیاست میں سرگرم رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ مجلس شورا کے رکن رہے۔ بہن بھائی: عائلہ ملک نے خود ایک انٹرویو میں واضح طور پر کہا تھا، ہم صرف 4 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں۔ ان کی سب سے مشہور بہن سمیرہ ملک ہے۔ یہ عائلہ ملک کی بڑی بہن ہے اور خود بھی نامور سیاستدان رہی ہیں۔ سمیرہ ملک 2002 سے 2003 تک قومی اسمبلی کی رکن رہیں اور تحریک انصاف سے بھی وابستہ رہیں۔ عائلہ ملک کی ایک بہن سابق صدر فاروق لغاری کے بیٹے اویس لغاری کی اہلیہ بھی ہیں۔ ابتدائی زندگی: عائلہ ملک 6 اکتوبر 1970 کو میاں والی کے تاریخی قصبے قلعہ باغ میں پیدا ہوئی اور متعدد ذرائع کے مطابق وہ اسی مشہور بورڈ بنگلے میں پیدا ہوئی جو نواب آف قلعہ باغ کے خاندان کا قدیم آبائی گھر تھا۔ یہ وہی بنگلہ ہے جہاں ان کے دادا نواب ملک امیر محمد خان کو 26 نومبر 1967 کو ان کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا، یعنی عائلہ اس المناک واقعے کے تقریباً 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے عائلہ نے تائیکوانڈو کی باقاعدہ تربیت حاصل کی اور اس میں بلیک بیلٹ کا درجہ حاصل کیا۔ وہ بچپن میں بیڈمنٹن کی بھی ایک بہترین کھلاڑی رہی۔ انہیں شکار کا بھی شوق تھا۔ جعلی ڈگری کی کہانی: عائلہ ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلام آباد کے فروبلز انٹرنیشنل اسکول سے حاصل کی۔ یہ بات عام طور پر درست مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 1989 میں راولپنڈی بورڈ سے FA کیا تھا۔ ان کے پیش کیے گئے سرٹیفکیٹ کے مطابق رول نمبر 530561 تھا۔ گروپ ہیومینٹیز تھا۔ انہوں نے 1100 سے 673 نمبر حاصل کیے اور گریڈ B ملا۔ لیکن جب معاملہ عدالت میں پہنچا تو حقیقت بالکل الٹ نکلی۔ 20 جولائی 2013 کو راولپنڈی بورڈ نے الیکشن ٹریبیونل کو باضابطہ جواب دیا کہ اس رول نمبر پر عائلہ ملک کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس رول نمبر پر اصل میں ایک مرد امیدوار امداد حسین کا نام درج تھا جو اسی امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔ بورڈ نے واضح طور پر لکھا کہ عائلہ ملک کا اس رول نمبر یا کسی بھی انٹرمیڈیٹ امتحان کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح ان کا انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ جعلی قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ عائلہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے 1995 میں روس کی مشہور ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی، لیکن یونیورسٹی نے 11 جولائی 2013 کو ایک خط جاری کیا جس میں واضح لکھا گیا کہ عائلہ ملک نے وہاں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور انہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ڈگری جاری نہیں کی گئی۔ یہ دوسری ڈگری بھی جعلی ثابت ہوئی۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب PTI کے چیئرمین عمران خان نے NA-71 میاں والی کی نشست خالی کر دی تاکہ راولپنڈی والی نشست رکھ سکیں، اور پارٹی نے عائلہ ملک کو اس ضمنی انتخاب کے لیے امیدوار بنایا۔ ان کے مخالف امیدوار عبید اللہ شادی خیل اور انعام اللہ نیازی نے ان کے تعلیمی کاغذات کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا۔ بالآخر 30 جولائی 2013 کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے 2 رکنی الیکشن کمیشن ٹریبیونل نے فیصلہ سنایا کہ عائلہ ملک نے جعلی انٹرمیڈیٹ ڈگری جمع کرائی ہے، اس لیے وہ ضمنی انتخاب لڑنے کی اہل نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد NA-71 میاں والی کے ضمنی انتخاب سے وہ باہر ہوگی۔ شادی: عائلہ ملک کی شادی اکتوبر 2002 میں سردار یار محمد رند سے ہوئی۔ یار محمد رند بلوچستان کے مشہور رند قبیلے کے سردار اور سیاستدان ہیں۔ وہ جنرل مشرف کے دور میں مسلم لیگ کاف سے وابستہ رہے اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ یہ شادی اس وقت ہوئی جب عائلہ خود خواتین کی مخصوص نشست پر قومی اسمبلی کی رکن تھی۔ شادی کے شروع میں سب ٹھیک رہا، لیکن جلد ہی بڑے اختلافات سامنے آ گئے۔ سردار یار محمد رند سخت قبائلی روایات کے قائل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ عائلہ گھر کی 4 دیواری میں رہیں اور سیاست سے دور رہیں۔
ان پر کئی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ سب سے زیادہ چرچا اس بات کا ہوا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی انہیں برقع پہن کر جانے کی شرط لگائی گئی۔ آئلہ جو ایک فعال سیاستدان تھی اور آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس پابندی کو برداشت نہ کر سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شادی صرف 2-3 سال چل سکی اور جنوری 2005 میں طلاق ہو گئی۔ اس شادی سے آئلہ کے 2 بچے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی میرا ملک کا نام زیادہ مشہور ہے، جو اب سیاستدان عامر ملک سے شادی کر چکی ہیں۔ کچھ ذرائع ایک پہلے کی شادی کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور شادی سردار یار محمد نریندر کے ساتھ ہی ہے، جو ویکیپیڈیا اور متعدد ذرائع میں موجود ہے۔ عمران خان سے ملاقات۔ پاکستان میں جب نجی نیوز چینل کا عروج تھا تو آئلہ ملک نے دنیا گروپ کو جوائن کیا۔ انہوں نے دنیا نیوز میں سچویشن روم کے نام سے ایک حالات حاضرہ کا سیاسی پروگرام ہوسٹ کرنا شروع کیا۔ یہ پروگرام بنیادی طور پر 2009 کے آس پاس آن ایئر ہوا۔ اس شو میں کئی اہم سیاسی شخصیات آئی۔ آئلہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو متعدد بار اس شو میں مدعو کیا۔ ان انٹرویوز میں ملکی سیاست پر کھل کر بات چیت کی گئی۔ اسی پروگرام کے بعد عمران خان اور آئلہ ملک کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ جنوری 2012 کے آس پاس آئلہ ملک نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ پہلے ملت پارٹی اور پھر مسلم لیگ کاف میں رہ چکی تھی۔ آئلہ میاں والی کی تھی اور عمران خان کا آبائی شہر بھی میاں والی تھا۔ وہ صحافی بھی رہ چکی تھی اور سیاستدان خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پارٹی میں آتے ہی وہ میاں والی میں فعال ہوگی۔ جلد ہی پارٹی کے اندر گپ شپ شروع ہو گئی کہ عمران خان انہیں خاص توجہ دے رہے ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات سے پہلے عمران خان نے میاں والی کی پوری الیکشن مہم آئلہ ملک کے حوالے کر دی۔ انہوں نے دن رات کام کیا، دیہاتوں میں میٹنگز کی۔ نتیجہ پی ٹی آئی نے میاں والی کی تمام نشستیں جیت لی۔ عمران خان نے خود NA-71 میاں والی سے بھی جیت حاصل کی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میاں والی کی آبائی نشست چھوڑ دیں گے اور راولپنڈی والے رکھیں گے۔ اس خالی نشست پر آئلہ کو میدان میں اتارنے کا اعلان ہوا، کیونکہ وہ مہم کی منیجر تھی اور ضلع میں پارٹی کی کامیابی کا بڑا کریڈٹ انہی کو دیا جا رہا تھا۔ یہ فیصلہ عمران خان کے کزن انعام اللہ نیازی وغیرہ کو بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سالوں سے پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، اب ٹکٹ آئلہ کو کیوں دیا گیا؟ خاندانی ناراضگی بڑھ گئی۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آئلہ ملک کے بوائے فرینڈ ایک بار بنی گالہ پہنچ گئے۔ انہوں نے عمران خان سے سیدھا کہا، اگر تم آئلہ ملک سے شادی کرنے میں سنجیدہ ہو تو اعلان کرو، ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں خود آئلہ سے شادی کرنا چاہتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد عمران نے آئلہ سے کچھ دوری اختیار کر لی۔ اکتوبر 2014 میں جب عمران خان نے ریحام خان سے شادی کی، آئلہ ملک نے ٹویٹر پر ایسے تبصرے کیے جسے بہت سے لوگوں نے دل شکستہ قرار دیا۔ معنی خیز پوسٹ کی جن سے لگتا تھا کہ انہیں یہ خبر اچھی نہیں لگی۔ پھر کیا ہوا؟ 2013 کے ضمنی الیکشن میں آئلہ کو جعلی ڈگری کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ بعد میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ 2017-18 تک ٹکٹ نہ ملنے پر آئلہ اور ان کے خاندان نے پارٹی چھوڑ دی۔ آڈیو لیک۔ یوٹیوب ویڈیو میں موجود 13 منٹ 47 سیکنڈ کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ میں 2 افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کی شروعات میں ملک کے سیاسی منظرنامے، مالیاتی معاملات اور بینک آف پنجاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ گفتگو کا رخ سیاسی معاملات سے ہٹ کر انتہائی نجی اور ذاتی نوعیت کی باتوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ دونوں افراد کے درمیان ایک دوسرے کے پیغامات کا جواب نہ دینے اور آئندہ ملاقات پر بات ہوتی ہے۔ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ ملاقات کے لیے 3 ہفتے کا انتظار بہت لمبا ہے۔ اس پر دوسرا شخص جواب دیتا ہے کہ آپ کو شدید چوٹیں لگی تھیں اور وہ ایسی حالت میں آدھ ادھوری نہیں بلکہ مکمل ملاقات چاہتے ہیں۔ گفتگو میں کچھ ایسی باتیں اور نجی خیالات شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بات کسی تیسرے کو بتائی گئی تو وہ گاڑی سے چھلانگ لگا دیں گی یا بے ہوش ہو جائیں گی۔ بعض دیگر افراد کے افیئرز اور باہمی روابط سے متعلق غیر رسمی اور تنقیدی باتیں کی جاتی ہیں، جس پر دونوں افراد ہنستے اور گفتگو جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ فون کال ختم ہو جاتی ہے۔ اس آڈیو میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ آڈیو لیک فیک ہے یا اصل، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ نے یہ آڈیو سنی ہے اور کیا یہ آڈیو فیک ہے یا اصل۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔